بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف باور ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی خبریں آ گئی، خبریں انتہائی میں جو ہے روزہ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس وقت بارڈر پر جو ہے ایک تناؤ چڑھ گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ یہ تمام تر معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اب پھر سے خبریں یہ ہے کہ بارڈر پر پھر سے کچھ فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ تناؤ چڑھا ہوا ہے۔ ریاست کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ دیکھیے، دہشت گردی کے جو معاملات ہیں نا، دہشت گردی کے معاملات اب یہ عوام کے سامنے کھل کر آ چکے ہیں کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے کیا۔ دہشت گردی کے تمام تر چیزیں خان صاحب نے عوام کے سامنے رکھی ہوئی، اور دہشت گردی اور جھوٹے معاملات جو ہے نا، یہ لوگ جھوٹے دہشت گردی کے معاملات کھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا تمام تر معاملہ وہ معدنیات سے جڑا ہوا۔ معدنیات اس وقت انہوں نے ٹرمپ سرکار کے منہ میں ٹوسی ہوئی ہے، جبکہ وہاں کی عوام جو ہے نا، جو قبائلی آبادی نوا کے عوام ہے، وہ جو ہے معدنیات ان کے حوالے کرنا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس پر عوام کا حق ہے، پھر پورے پاکستان کا، مطلب اس صوبے کا، اس جگہ کے عوام کا حق ہے، پھر پورے پاکستان کا حق ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر صرف چند مفاد پرست ٹولے جو ہے، جو سیاست دان ہے، چند مفاد پرست جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا حق ہے۔ اس میں عوام کا کوئی حق موجود ہی نہیں ہے، وہ عوام کو کچھ دے نہیں چاہتے، تو اس سے لیے جعلی آپریشنز کے معاملات کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے نا وہ دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ جعلی آپریشنز کے معاملات یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے صورتحال بھی خراب ہوتی رہتی ہے۔ بارڈر پر بھی کچھ فائرنگ ہوئی، بارڈر پر بھی تناؤ، پاک افغانستان جو بارڈر ہے اس پر بھی تناؤ جاری ہے۔ اس طرف جو ہے وہ کرک کوڈ کاپٹر حملے کے بعد زخمیوں کو اسپتال لے جانے والے ایمبولینس پر بھی حملہ، 3 FC اہلکاروں کی شہادت، جبکہ ریسکیو عملے سمیت 7 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ یہ جو ہے کرک کے اندر کوڈ کاپٹر، آپ سب جانتے ہو کوڈ کاپٹر، یہ جو ہے کوڈ کاپٹر اسے کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ہیلی کاپٹر جیسی چیز ہوتی ہے کوڈ کاپٹر، اس کے ذریعے جو ہے وہ FC اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ پھر 3 FC اہلکاروں کو جو ہے نا وہ ایمبولینس کے اندر جو ہے وہ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تبھی جو ہے نا ان پر اٹیک کیا گیا اس ایمبولینس کو، اور اس ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس ایمبولینس کے اندر بھی ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر ان کی شہادت، یہ بھی تازہ ترین اطلاعات جو میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو یہ تو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے۔ پاکستان کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، پورے پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے، نچلے درجے کا شہری بنا دیا، اور اب پاکستانی عوام کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ عوام ٹرین پر چڑھ دوڑے، بھرپور مزاحمت کرے۔ مریم نواز اور عاصم منیر یہ ذہنی مریض ہے، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھے ہم بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پھر دیکھیں گے ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں مارنا ہے مار دے، جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال دے، پھر ہم بھی ہر حد پار کریں گے۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خانم کی جانب سے کہا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ جو خان صاحب کی بہن ہے، ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ جو مریم نواز اور عاصم منیر جو ذہنی مریض ہے، یہ جو تمام تر چیزیں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کس حد تک جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، پھر ہم بھی ہر حد تک چلے جائیں گے، اور پھر بھی ہم بھی مطلب جو ہے نا تمام تر حدیں پار کر لیں گے، پھر یہ لوگ جو ہے نا افسوس کریں گے، ہم بھی ہر حد عبور کر دیں گے، پھر ہم بھی مطلب ان کو جواب دیں گے، انتہائی ترین ان کا حشر کیا ہوگا یہ پھر یہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ ان کی جانب سے ایک انتہائی ترین دھمکی جو ہے خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے دی گئی، ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ اور ڈاکٹر حلیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ پھر یہ لوگ بھی اپنا حشر یاد رکھیں گے۔ یہ جو ہے ان کی جانب سے اسرائیلی پاک فوج نے الجزیرہ کو پاکستان میں بین کر دیا۔ الجزیرہ قطری چینل ہے، اور الجزیرہ جو ہے انتہائی ترین چینل ہے، وہ اسرائیل کے معاملات پر بات کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل جو کہ غزہ کے اندر جو انسانی
ایک المیہ چل رہا ہے غزہ کے اندر، معصوم عوام کی نسل کشی اسرائیل کرتا رہتا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ان تمام تر چیزوں کو مطلب دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ الجزیرہ قطری چینل ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا، اسرائیلی پاک فوج نے الجزیرہ کو پاکستان میں بین کر دیا، کہ اسرائیلی پاک فوج نے الجزیرہ کو پاکستان کے اندر بین کر دیا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت ایک عالمی طاقت ہے اور اسرائیل بحیر روم کے ارد گرد بھارت، یونان، قبرص مطلب جو ہے سائپرس جو ہے قبرص، متحدہ عرب امارات اور ہم خیال ممالک کے ساتھ ایک اتحاد قائم کرے گا تاکہ خطے میں بننے والے انتہا پسند اسلامی مزاحمت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ جو ہے انتہائی ترین خبر دی گئی ہے۔ ہرمیت سنگھ صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ بھارت ایک عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے، کہ مطلب مستقبل کے جو سپر پاور ہے نا اس کے اندر بھارت کا نام بھی شامل ہے، کیونکہ بھارت بھی جو ہے نا وہ اس دوڑ کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو بھارت کے ساتھ وہ ایک اتحاد کریں گے اور مستقبل کے اندر جو ہے یونان، بھارت، قبرص جو سائپرس جسے کہتے ہیں، متحدہ عرب امارات، ان کے جو ہم خیال مطلب ممالک ہے اسرائیل کے ہم خیال، ان کے ساتھ اتحاد قائم کیا جائے گا۔ اسلام مزاحمت مطلب انتہا پسند، جو اسلام انتہا پسند ہے، اسلامی انتہا پسند لوگ ہیں، ان کی مزاحمت کیا جا سکے۔ تو اس کے اندر متحدہ عرب امارات کا بنا ہے۔ پھٹے منہ تم لوگوں کے پر شرم آتی ہے، یہ عرب بغیرت لوگ، عرب کے بغیرت حکمران متحدہ عرب امارات، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، تو وہ کہتے ہیں اسلام انتہا پسند لوگ، کہ اسلام کے انتہا پسند لوگ جو ہے نا وہ ان کی مزاحمت مطلب پھر ہم کریں گے۔ یہ جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو یہ تو دیکھیے حالت ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جیسے عرب کے مسلمان ممالک بھی شامل ہے، تو بغیرتی کی انتہا عربیوں نے کر دی ہے۔ عمران خان کرپشن ثبوت لے آئے، گنڈا پور کو عمران خان نے آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کو منسٹر بنایا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک امیدوار سے 2 کروڑ روپے لیے اور اس کا بیان حلفی میرے ہاتھ لگ گیا ہے، 4 بیان حلفی مزید آ رہے۔ اب سمجھ لگی ہے گنڈا پور عمران خان کی فیملی پر کیوں حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس بندے نے وہ بیان حلفی ایجنسی کو دے دی کہ یہ مجھ سے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو ایجنسی نے وہ ثبوت سامنے رکھے ہیں۔ اب اس پر گنڈا پور کا موقف سامنے آنا باقی ہے۔ یہ جو عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ کرپشن کے ثبوت سامنے آئے ہیں، گنڈا پور صاحب کے کرپشن کے ثبوت عمران ریاض خان صاحب سامنے لے آئے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی ناقص پالیسیوں نے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملے ہوئے آدمی ہیں۔ یہ عام عوام بھی آپ کہتے رہتے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ آدمی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا آدمی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ سرکار نے ایک اور جو بڑا کارنامہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کی چابی جو ہے وہ ٹرمپ سرکار نے تحفے میں دے دیا۔ ٹرمپ صرف نیتنیاہو کا یار ہے اور ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی چابیاں بھی نیتنیاہو دہشت گرد کے حوالے کی ہے۔ یہ جو پاکستان سے بھکاری جاتے ہیں ٹرمپ کو مطلب چاپلوسی کرنے، یا تو ٹرمپ کے نوکر ہے اور ٹرمپ صرف ان کو پاکستان اور اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے، کہ یہ تو ٹرمپ کے نوکر ہے جو یہ لوگ چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اور جو موجودہ حکومت کی، یہ جو ہے ٹرمپ کے نوکر ہے۔ ٹرمپ صرف اور صرف پاکستان اور اسلام کے خلاف جو ہے اپنے چاپلوسی لوگوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور یہ تمام تر چیز آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے نا وائٹ ہاؤس کی چابیاں بنجامن نیتنیاہو کے ہاتھ میں دے دی۔ ہمارا سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت کیس سماعت کے لیے مقرر اور فل فور شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کر کے مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائے اور فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، تاکہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور وکلا کے ہمراہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے نا وہ انہیں دھرنا دے رکھا ہے، اور یہ ان کا مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹیرینز اور وکلا کا یہی مطالبہ ہے، پارلیمنٹیرینز بھی ہے، مطلب پارلیمنٹیرینز سپریم کورٹ کے وکلا ہے، انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت کیس سماعت کے لیے مقرر کی جائے، فل فور شفا انٹرنیشنل کے اندر خان صاحب کو علاج مہیا کیے جائے۔ یہ جو ہے ان کی جانب سے دھرنا جاری ہے سپریم کورٹ کے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو یہ وکلا بیٹھے ہوئے، اس کے اندر جو ہے
وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہے اور جو ہے فیصل جاوید صاحب بھی ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مزید وکلا بھی ہے اور خان صاحب کی رہائی اور خان صاحب کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ علاج کی فراہمی پر زور دے رہا ہے کہ خان صاحب کو شفا علاج فراہم کیا جائے۔ یہ جو اس ملک میں اگر کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ ملک کی تاریخ میں نر کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عمران خان اگر 100 جرنیل اس کے گھٹنے بھی پکڑ لے پھر بھی معافی نہیں۔ یہ جو ہے وہ علی احمد کرت صاحب کی جانب سے انتہائی تحریک بات کی گئی۔ علی احمد کرت صاحب آپ سب جانتے ہوں گے، سینئر وکیل ہے، قانون دان ہے، ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ عمران خان ایک نر کا بچہ پیدا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اگر 100 جرنیل اس کے گھٹنے بھی پکڑ لے پھر بھی معافی نہیں دے گا خان صاحب۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے حد تک سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن جو میرے عوام کے ساتھ ہوا ہے اس پر معافی نہیں ملے گی، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کو بھول جائے، جبکہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں، اس پر احتساب ہوگا، اس پر جو ہے نا وہ قانون کے تحت عملداری ہوگی، قانون کے تحت آپ پر کارروائی ہو، اور جس دن قانون کے تحت کارروائی ہوگی ان کی پتلونیں اتر جائے گی۔ بادشاہ تو پہلے ننگا ہو چکا ہے، جیتے ہیں بڑے شان سے کپتان ہمارے۔ یہ جو ہے وہ خان صاحب کی کچھ تصویریں آئی ہیں، خان صاحب کی ویڈیو بھی آئی ہے جو امیر قطر ہے شیخ تمیم بن حمد الثانی، ان کے ساتھ خان صاحب نے جو اس وقت دے کے امیر قطر نے خان صاحب کو قطری فٹ بال ٹیم کا ایک شرٹ جو ہے تحفے میں دیا تھا جس پر پیچھے عمران خان لکھا گیا تھا، اس کچھ تصویریں لگائی کہ جیتے ہیں بڑے شان سے کپتان ہمارے۔ تو قطر دے کے قطر کے ساتھ جو ہے اس وقت خان صاحب کی جتنے بھی لیڈران سے ملاقاتیں ہوئی نا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخی ملاقاتیں اور تاریخی معاملات خان صاحب کے جو ہے ان کے ساتھ ہوئے۔ اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی دورہ امیر قطر نے کیا تھا اور اس دورے کے اندر امیر قطر نے 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، مجھے آج بھی ہے یہ دن یاد ہے، 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اور اس کے علاوہ امیر قطر نے خان صاحب کو پاکستان کے تمام تر ایئرپورٹ جدید ترین بنانے کی آفر بھی کی تھی۔ 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایک طرف، جبکہ اس کے علاوہ تمام تر پاکستان کے جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں ان کو جدید ترین بنانے کی آفر بھی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے خان صاحب کو کی تھی، اور خان صاحب کو تحفے میں جو قطری ٹیم کا ایک شرٹ بھی دیا تھا جس پر پیچھے عمران خان لکھا گیا تھا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔